اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دماغ کی کہانی خود اس کی زبانی کا دوسرا حصہ۔ سماعت فرمائیے۔ دماغ پر تحقیق کے دوران ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ مثلا ایک چوہے کو خاص انداز سے تربیت دی گئی کہ وہ ایک سوئچ کو دبا کر اپنے دماغ کے مختلف حصوں کو متحرک کر سکے۔ چوہے نے جب ایک مرتبہ دماغ کے اندر موجود خوشی یا مسرت کے مرکز کو متحرک کیا تو اس کے بعد وہ مسلسل اسی مرکز کو متحرک کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنے بھوک پیاس کے مرکز کو بھی دوبارہ متحرک نہیں کیا۔ بس وہ خوشی کے مرکز کو بار بار چھو کر خوش و خرم ہوتا رہا اور بھوک پیاس کے باوجود خوشی مر گیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص شدید ڈپریشن کا شکار ہو تو ماہرین اس کے دماغ میں ایک آلہ لگا دیتے ہیں جو دماغ کے اندر موجود خوشی اور مسرت محسوس کرنے والے مرکز کو متحرک رکھتا ہے۔ میں ایک قدیم حویلی کی مانند ہوں جس میں آپ کے خاندان، ماحول اور آپ کے ایک ایک تجربے کی خوش کن یا افسردہ کر دینے والی یادیں رہتی ہیں۔ اس حویلی کے اندر یادوں، باتوں، چہروں، خوشیوں، غموں، رنگوں، خوشبوؤں، نت نئے تجربوں اور گزرے وقت کے ایک ایک لمحے کے عکس اور آوازیں محفوظ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ انہیں سن نہ سکیں، انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خزانے کو دریافت کرنے کے لیے سائنس کی مسلسل ترقی کے ہزاروں برس اور سائنسدانوں کی کئی نسلیں درکار ہوں گی۔ میرے رہنے کی جگہ سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ مجھے تخلیق کرنے والے نے میری حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ اس نے مجھے آپ کے جسم میں سب سے بلند مقام پر ایک محفوظ قلعے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ کھوپڑی کی ہڈی جو میرے لیے کسی قلعے کا سا کام کرتی ہے، اوپر سے 3 انچ موٹی ہوتی ہے، نیچے اس کی موٹائی ذرا زیادہ ہے۔ میرا پورا وجود اس کھوپڑی کے اندر ایک سیال مادے میں تیرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے میں جھٹکوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ جس مقام سے مجھے خون کی فراہمی کی جاتی ہے، یہاں سیکیورٹی کا بہت سخت انتظام ہے۔ یہ سیکیورٹی سسٹم صرف انہی اجزاء کو اندر آنے دیتا ہے جن کے بارے میں اسے قدرت نے اجازت دے رکھی ہے، یعنی پروگرام بنا رکھا ہے۔ اس اجزاء کے علاوہ یہاں سے کسی دوسرے اجزاء کا داخلہ تقریباً ناممکن ہے، یعنی یہاں پر کوئی دوسرے اجزاء داخل نہیں ہو سکتے۔ سیکیورٹی کے اس پیچیدہ اور حساس نظام ہی کی بدولت میری غذا گلوکوز فراوانی کے ساتھ اندر آتی رہتی ہے۔ عام طور پر بیکٹیریاز اور خون میں موجود فاسد زہریلے اجزاء اسی قلعے کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شراب اور دوسری نشاور ادویات اور درد دور کرنے والی دواؤں میں موجود بعض نقصان دہ اجزاء اس سیکیورٹی سسٹم کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور اسے آسانی سے چکمہ دے کر قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس کامیابی کے بعد وہ میرے حساس علاقوں میں منفی کارروائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اپنے آرکیٹیکچر کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ بتاؤں۔ آپ لان میں اگی ہوئی گھاس کا ایک ننھا سا پودا اکھاڑیں، اس کی جڑوں سے مٹی صاف کر کے ننھی منی ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہر طرف کو پھیلی ہوئی جڑوں کو دیکھیں۔ میں بھی تقریباً اسی طرح کے 30 بلین خلیوں کا مجموعہ ہوں۔ یہ اعصابی خلیے نرو سیلز دیکھنے میں ایک ایسی مکڑی سے مشابہ ہیں جو کسی باریک تار پر حرکت کر رہی ہو۔ خلیے کے 3 حصے ہیں۔ خلیے کا مرکز سیل باڈی، ڈینڈرائٹس اور ایکسون ہے۔ اس مثال کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے: مکڑی کا جسم خلیے کا مرکز ہے، باریک تار ایکسون ہے اور مکڑی کی ٹانگیں ڈینڈرائٹس ہیں۔ ان خلیوں کا مواصلاتی نظام بے حد جدید اور برق رفتار ہے۔ ڈینڈرائٹس یعنی ٹانگ برابر والے خلیے سے سگنل وصول کرتا ہے اور مکڑی یعنی خلیے کے مرکز کو ارسال کر دیتا ہے۔
جہاں سے یہ سگنل 225 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے باریک تار ایکسون میں سے گزرتا ہے اور بعد والے خلیے کو موصول ہو جاتا ہے۔ ایکسون ہر سگنل پاس کرنے کے بعد خود کو کیمیائی طریقے سے ریچارج کرتا ہے تاکہ آئندہ سگنل کو وصول کر کے آگے ارسال کر سکے۔ خود کو ریچارج کرنے میں اسے 1 سیکنڈ کے 2000ویں حصے کے برابر وقت لگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تار برقی کے سلسلے میں کسی بھی مرحلے پر کوئی خلیہ دوسرے خلیے کو مستق نہیں کرتا۔ یہ سگنلز صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر پاس کیے جاتے ہیں، جیسے ایک لمبی سڑک پر مختلف فاصلوں پر بلب لگا کر انہیں ایک ایک کر کے روشن کیا جائے۔ اپنی ان تمام حیران کن معجزانہ صلاحیتوں کے باوجود میرے خلیے اپنی تعداد میں اضافہ کرنے سے قاصر ہیں۔ جسم کے دوسرے حصوں کے خلیے کسی نقصان کی صورت میں نئے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خلیوں کو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو نئے خلیے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس میں بھی مجھے تخلیق کرنے والے کی عظیم مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں ایک سخت ماحول کے اندر رہتا ہوں۔ اگر میرے خلیوں میں خود اضافہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو میں چند ہی گھنٹوں میں اتنا بڑھ جاتا کہ کھوپڑی کی ہڈی چٹک جاتی اور اس سے بہت پہلے خلیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ خلیوں میں اضافہ نہ کر سکنے کی صلاحیت کے برعکس کسی نقصان کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے میرے لیے ایک دوسرا انتظام کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے میرے بنانے والے نے میرے اندر اتنی وافر مقدار میں خلیے پیدا کیے ہیں کہ اگر لاکھوں خلیے بھی ضائع ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ مردہ خلیوں کی جگہ فوراً ہی اضافی ریزرو فورس سنبھال لیتی ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد دماغ کے تقریباً 1000 خلیے روزانہ مر جاتے ہیں، لیکن اضافی ریزرو خلیوں کی وجہ سے میری کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1000-2000 خلیوں کے مرنے کے باوجود انسان 100 سال سے زیادہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ نارمل کمی تو میرے محفوظ ذخائر سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن کسی حادثے کی صورت میں اگر خلیوں کی زیادہ تعداد بیک وقت زیادہ ضائع ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا ممکن ہے ایسی صورت میں انسان کی سونگنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا اس کی سماعت یا بصارت میں کوئی نقص واقع ہو جائے۔ عمر کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے۔ انہیں اکثر نام، تاریخیں یا فون نمبرز یاد نہیں رہتے۔ یہ ایک معمولی پرابلم ہے۔ میں انسان کی زندگی کے زیادہ اہم، ناگزیر اور بنیادی اہمیت کے امور کو اس کی زندگی کے آخری لمحوں تک خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہتا ہوں۔ میرے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ میں ایک ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آنکھوں، کانوں، ہاتھ، پیر، گردوں اور پھیپھڑوں کی طرح مجھے بھی اس ایک پیدا کرنے والے نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ایک دایاں نصف دماغ اور دوسرا بایاں نصف دماغ۔ میرا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے کی جانب ہونے والی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، اور دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کی تمام حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ جو افراد بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان پر میرے دائیں حصے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جدید ترین تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ میرا بایاں نصف حصہ آپ کی چلنے پھرنے، لکھنے پڑھنے اور ریاضی میتھمیٹکس کی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دایاں نصف حصہ دوسرے اہم معاملات کو سنبھالتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ حصہ فضا سے متعلق بعض امور اور فیصلوں میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے کہ انسان دوسرے سیاروں یا خلاؤں میں جا کر آباد ہو تو اسی حصے کی مکمل کارکردگی سمجھ میں آ سکے۔